إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن مجید کی 12ویں سورت سورہ یوسف کو ہم نے درس کے لیے اختیار کیا اور اللہ کے فضل سے اب تک ہم 2 آیتیں اس کی پڑھ چکے ہیں. آج تیسری آیت پڑھیں گے. اور یہ سورت کی ابتدا میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ غور کریں تو بقیہ سورت کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے آدمی عموماً تمہید میں ایسی باتیں کہتا ہے جس سے بات کی اہمیت اور قیمت ظاہر ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع کیا. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، وہ اونچی شان والی آیتیں، واضح کتاب کی بیان کر دینے والی کتاب کی آیتیں ہیں. یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم عقل مند بن جاؤ. اس پر تفصیل سے الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. اس کے بعد میں تیسری آیت شروع ہوتی ہے نحن نقص علیک احسن القصص. نحن ہم، نقص علیک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. قصہ بیان کرنے کو قصہ بیان کرنا کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں قصہ یا قصوں کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے نشانے قدم پہ چلنا. اور قصہ کہتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کی خبروں کو بیان کرنا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ کہاں کہاں چلے، کیا کیا کیا، ان کے قدم جو ہوتے ہیں وہ قصے میں بیان کیے جاتے ہیں. تو اسی حساب سے اسے قصہ کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ سے بہترین طریقے سے قصہ بیان کرتے ہیں. احسن القصص، قصص یعنی یہ عربی تعبیر کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو عربی میں مفعول مطلق مانا جائے، قصہ یقص قصصا مصدر مانا جائے تو معنی اس طرح بنے گا کہ ہم آپ سے بہترین انداز میں قصہ بیان کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ بنتا ہے. اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا بیان الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہترین سے بہترین بیان ہے. تو بہترین معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے قصوں میں سے سب سے اچھے قصے بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن انکار کی ان کی غلطی ہے اصل میں عربی نہ جاننے کی وجہ سے. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ قصہ کی جمع آتی ہے قصص، قاف کے زیر سے، لیکن قصص بھی قصہ کے معنی میں آتا ہے. مصدر مفعول کے معنی میں آتا ہے. جیسے خلق معنی مخلوق، کتاب کے معنی مکتوب، ویسے قصص کے معنی مقصوص یعنی قصہ جو بیان ہوتا ہے. تو احسن القصص یعنی بیان کی جانے والی چیزوں میں جو سب سے اچھی چیز ہے، ہم ان چیزوں کو آپ سے بیان کرتے ہیں. تو سب سے اچھا قصہ کا معنی بھی صحیح ہے اور مفسرین نے، عربی مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے. بعض اردو تفسیر والے نے اس کا انکار کیا ہے، جبکہ
ان کے یہ کم علمی کی علامت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اس پر غور نہیں کیا یا ان تفسیروں تک نہیں پہنچے جہاں پر یہ معنی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ سے سب سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قرآن جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، وحی کے ذریعے جو قرآن آپ کو دیا ہے۔ وحی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرنے کا ایک طریقہ ہے وحی کا۔ قرآن پاک کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا مگر یا تو وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا اپنا رسول بھیجتا ہے جیسے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی سے بات کرتا ہے۔ تو یہاں ان میں سے ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن پاک کو آپ کی جانب وحی فرمائی ہے، اور اس وحی میں ہم نے قصہ بھی بیان کیا ہے۔ گویا وحی میں صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات اور اپنے احکامات بتلا دے، اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنی سزائیں سنا دے اور اپنے انعامات کا بیان کر دے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصے بھی اس وحی کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے جو ہم نے آپ پر یہ قرآن وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، قرآن پاک اترا پھر آپ کو اس کی خبر ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ نہ جاننے والا پایا، اللہ نے آپ کو صحیح راستہ دکھایا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، اللہ کے بتانے سے پتہ چلا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ ذکر کرنے کے بعد قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے ما کنت تعلمہ انت ولا قومک، یہ بات نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یعنی اللہ کے بتانے سے وحی کرنے سے آپ کو اس کا علم ہوا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے یہ صورت نازل کی ہے اور جو اس میں یہ بہترین سے بہترین قصہ بیان کیا ہے، اس کو آپ نہیں جانتے تھے، ہمارے بتانے کی وجہ سے آپ کو اس کا علم حاصل ہوا ہے۔ مکہ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اسی طرح سے اور بھی واقعات جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں مکہ والوں کو معلوم نہیں تھے، بعض چیزیں معلوم تھی بعض چیزیں معلوم نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ تفصیلات جو اس صورت میں آئی ہیں وہ تو نہیں معلوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا ہے، اس کے بغیر آپ کو معلوم نہیں ہوا ہے۔ آپ ایک چیز غور کریں گے ان 3 آیتوں میں، جب آپ دیکھیں کہ ان 3 آیتوں کے اندر قرآن کا ذکر 6 بار آیا ہے، ان 3 آیتوں کے اندر قرآن کا ذکر 6 بار آیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اشارہ کر کے کہا تل کا، یہ قرآن آیتیں ہیں واضح کتاب کی، واضح کتاب یعنی قرآن کی، تو کتاب کہہ کر کے اللہ نے قرآن کہا، تل کا اشارہ کر کے قرآن کہا، پھر اس کے بعد کہا ہم نے اس کو اتارا، اس کو کس کو اتارا ہے؟ قرآن کو، یہ بھی ضمیر قرآن کے لیے، قرآنن قرآن بنا کے اتارا ہے، پڑھی جانے والی کتاب، پھر اس کو کہا تو 4 ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر کہا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر وحی کی ہے، اس کے ذریعے سے اچھے قصے بیان کرتے، تو یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے، 5 ہو گیا۔ پھر کہا اس قرآن سے پہلے بے خبر تھے، 6 ہو گیا، 6 بار ہو گیا، 3 آیتوں میں 6 بار اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اگر غور کریں سورہ یوسف ایسی صورت ہے جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے انداز سے یہ الگ ہے، یہ قرآن کی صورت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے شروع کی 3 آیتوں میں 6 بار کہا کہ سمجھ لو کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن سے باہر کی چیز نہیں ہے، اس کا انداز اگرچہ الگ ہے، اس پوری صورت میں صرف ایک ہی قصہ ہے، لیکن یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ احسن القصص ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے 6 بار کبھی اشارے سے، کبھی ضمیر سے، کبھی نام صریح طور پر لے کے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جب 3 بار کہہ دی جائے تو اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ 3 بار بہت ساری چیزوں میں شریعت میں آپ دیکھیں کہ 3 بار
में कमाल हासिल हो जाता है। वजू आपने 3 बार धो लिया एक वजू को, चौथी बार नहीं धोना है वरना तजावुज हो जाएगा। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बातें कहते थे तो 3 बार दोहराते थे। तो 3 की बहुत सारी चीजें हैं, हत्ता के उलमा ने लिखा कि 3 तक कोई चीज पहुंच जाए तो अपने कमाल को वो चीज पहुंच जाती है, वो चीज अपने कमाल को पहुंच जाती है। तो 3 के बजाय अल्लाह ताला ने 6 बार जो है कुरान पाक का नाम लिया है, इससे इसकी अहमियत मालूम होती है। फिर उसके बाद में जो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि हम बेहतरीन बयान में इसे बयान करते हैं, नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, बेहतरीन तर्ज बयान में इसे बयान करते हैं। तो ये पूरे कुरान के बारे में कि अल्लाह ताला जो भी बयान करता है बहुत अच्छे अंदाज में बयान करता है, अल्फाज में भी और माने में भी और हिकमतों के एतबार से भी। और अहसनुल क़सस, कुछ लोगों ने यह कहा कि इससे सूरह यूसुफ मुराद है कि यह सबसे बेहतरीन किस्सा है। जितने किस्से हो सकते हैं दुनिया में और किस्सों का जो अंदाज हो सकता है उसमें सबसे बेहतरीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और इसकी वजह भी लोगों ने मुख्तलिफ वजह बताई। कहा कि आप सूरह यूसुफ पढ़ेंगे तो इसमें, इस वाक़े में, इस किस्से में जो किरदार उभर के आते हैं हर तरह के किरदार हैं। इसमें मर्दों का भी जिक्र है, औरतों का भी जिक्र है, बादशाहों का भी जिक्र है, गुलामों का भी जिक्र है, देहात का भी जिक्र है, शहर का भी जिक्र है। इसमें हसद करने वालों का भी जिक्र है, सब्र करने वालों का भी जिक्र है, और जो है बच्चों का और बूढ़ों का भी जिक्र है। यानी मुख्तलिफ तबकात और हालात में देखे जाएं तो मुख्तलिफ किस्म के हालात का, दुनिया में जैसे जैसे हालात पाए जाते हैं, कवानीन का जिक्र है इसमें कि वहां के किस तरह का कानून और निज़ाम चलता था। जागते हुए जो हालात होते हैं उसका जिक्र है, ख्वाब का भी जिक्र है। तो इस तरह से मुतज़ाद तौर पर इसमें मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ताला ने जमा कर दी हैं कि आदमी गौर करता जाए तो ये सबसे बेहतरीन किस्सा की कोई सूरत हो सकती है। तो सारी चीजें अल्लाह ने इसमें इकट्ठा कर दी हैं। तो अहले इल्म ने कहा कि इस हिसाब से इसको अहसनुल क़सस कहा गया कि हसीन तरीन किस्सा। सारी चीजें इसमें अल्लाह ने इबरतें, नसीहतें, अक़वाल, और इसी तरह से वो अक़वाल जो कि तजर्बे की बुनियाद पे निचोड़ के आते हैं, जैसे इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, ये तजर्बे से एक शख्स ने ऐसी बात कही जो समझ में आती है। या इसी तरह से हिकमतें जो बीच बीच में, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, इस तरह और भी। तो अल्लाह ने जो उसमें अल्लाह की अजमत का बयान, अंबिया का जिक्र, इसमें तौहीद की दावत का बयान, आज़ादी और जो है कैद में होना उसका भी बयान। तो इस तरह से मुख्तलिफ हालात को अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर जमा कर दिया है। तो इस हिसाब से बेहतरीन किस्सा है। तो एक माना जो कुछ आले इल्म ने कहा कि ये सूरत सबसे अहसन क़सस है, तो उस हिसाब से ये तौजीह की। इसके मुकाबले में दूसरे मुहक्किक उलमा कहते हैं कि नहीं, इसका माना ये नहीं है कि ये सूरत सबसे हसीन किस्सा है। कुरान पाक की इन अल्फाज पे गौर करें तो ये मालूम होता है कि अल्लाह ने फरमाया कि हम कुरान में जो कुछ वही करते हैं, उसमें जो किस्सा बयान करते हैं वो सबसे हसीन तरीन किस्सा होता है। यानी सिर्फ यही किस्सा नहीं, बल्कि कुरान में जो भी किस्सा आया है, कुरान पाक में जो भी किस्सा आया है, उस अंदाज के किस्सों में से सबसे अच्छा किस्सा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है तो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जिस मकसद के लिए बयान किया गया, उस मकसद में उससे अच्छा कोई किस्सा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा अगर जिक्र हुआ तो जिस मकसद के बयान में वो किस्सा आया है, और एक तो किस्सा अपनी सदाकत है, बाकी तो किस्से जो है तबाजाद होते हैं, गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो एक तो ये सच्चा है, बरहक है, वाकयाती है, गढ़ा हुआ बनाया हुआ नहीं है। और दूसरे ये कि उस बाब में सबसे अच्छा किस्सा है। तो जितने भी कुरान पाक में किस्से हैं सब अपने मैदान में, अपने मजमून में, अपने अंदाजे बयान में अनोखा है, दिलचस्प हैं, अजीब हैं और सबसे बेहतरीन है और सबसे हसीन व जमील है। इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को सबसे अच्छा किस्सा कहने की एक वजह यह भी कुछ लोगों ने बयान की कि इसमें जितने भी किरदार पाए गए हैं सबका अंजाम अच्छा ही हुआ है, सिवा एक के जिसने के जो है ख्वाब देखा था कि सर पे रोटी का टोकरा है और उसकी फांसी हो गई।
اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا انجام اچھا ہوا، ان کے والد کا بیٹا کھونے کے بعد مل گیا، بھائیوں کا غلطی کی بچپن میں لیکن اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی بڑے ہو کر کے، بادشاہ نے خواب دیکھا ڈراؤنا تھا لیکن اللہ نے اس کا اچھا نتیجہ دیا، بعد میں یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے انتظام ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہر جو ہے کہتے ہیں کہ اس عورت نے جو بری خواہش کی تھی بعد میں اس نے بھی اپنا اعلان کر دیا کہ نہیں حق ظاہر ہو گیا اور میں نے غلطی کی تھی، گویا اس نے بھی اپنے توبہ کا اعلان کر دیا۔ تو ہر کردار کا انجام بہتری پر ہوا ہے، اس لیے یہ قصہ سب سے حسین ترین قصہ ہے۔ تو بہرحال دونوں معنی قرآن پاک کے سلسلے میں اصول علماء تفسیر نے یا علماء اصول تفسیر نے لکھا ہے کہ اگر ایک آیت میں ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے اور ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور کوئی خارجی دلیل کسی ایک معنی سے رکاوٹ بھی نہیں ہے تو سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں کہ سورہ یوسف بھی قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے قصے قرآن کے ہر اپنے باب میں بہترین قصے ہو سکتے ہیں، اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح کی کہ حسین تو ہو سکتا ہے لیکن عظیم نہیں۔ حسین ایک تو حسن اور خوبصورتی ہے اور ایک عظمت اور بڑائی ہے۔ عظمت اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مختلف طور پہ آزمایا گیا، وہ آزمائش عورت کے فتنے سے بھی ہوئی، جیل میں جا کر کے بھی ہوئی، بھائیوں کی دشمنی سے بھی ہوئی، مختلف آزمائشوں سے وہ نکھر کے سامنے آئے۔ لیکن یہ سب انفرادی طور پر ان کی اپنی ذاتی آزمائش تھی اور اس میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ یہ دعوت کی راہ میں آزمائشیں نہیں تھیں جو انبیاء کے ساتھ ہوئیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں، جو اور نبیوں کے ساتھ ہوئیں، کہ اپنی قوم کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلانے میں جو انہیں آزمائشیں جھیلنا پڑا اور اس وقت جو واقعات ہوئے وہ عظیم ہیں، ان کی عظمت زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوئے، اللہ کی توحید کی خاطر ہوئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہیں تو وہ عظمت میں اس سے آگے ہیں۔ بعض لوگوں نے احسن اور عظمت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ احسن وہ قصے ہیں، تو لیکن وہ عظمت میں آگے ہیں، اور ظاہر بات ہے عظمت کا اپنا ایک حسن ہے، وہ بھی ایک طرح کا حسن ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کا حسن ہے۔ تو وہ قصے حسین بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں تک ہم پڑھ چکے، اور اس میں جو باتیں آئیں انشاءاللہ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ یوسف میں آگے جو کچھ آنے والا ہے انشاءاللہ وہ کس قدر اہم چیزیں آنے والی ہیں، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے، اگرچہ کہ سب سے منفرد شان رکھتا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ایک پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس درس کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی